قرآن گھر رکھ کے جیڑی مائی پیراں فقیراں تے کھجل ہوندی ہے کہ ساڈے گھر رحمت کوئی نہیں، ساڈے گھر شفا کوئی نہیں، ساڈے گھر برکت کوئی نہیں، ساڈے گھر بچے آکھیا نہیں لگتے، نصیحت کوئی نہیں. بہن میری ہے جس گھر تے اس تویز دا اثر نہیں ہویا بابا اتھے کی کرے گا؟ میں تو انہوں سچی گل پہ دستا ہوں، ایک قرآن تو بڑا تویز کہڑا جی جنہوں نازل کرنے والا اللہ ہے. انہوں تے اپنے گھر رکھ کے تے تھلے ڈکیتی دے پیسے گلنے ہی نے، جے رسول موجود ہوندے تیرا کی بندا؟ ایک گھراں موجود ہے تے برائیاں ہو رہی ہیں، ایک گھراں موجود ہے تے بندے شراب گھر رکھ دینے، قرآن بھی موجود ہے اسے گھر شراب بھی موجود ہوئے، اے اثر اے دا پیا ہوندا ہے. حضور دا کی ہونا سی؟ قرآن تے میرا ہاتھ تھی، زنا تو اے منع کر دئی، شراب تو اے منع کر دئی، بھائی مانی تو اے منع کر دئی، سود تو اے منع کر دئی، بچی بے پردہ ہوئے اے منع کر دئی، بچے سویرے نہ اٹھن تے 11 بجے اٹھن اے منع کر دئی. جنہ تو اے دے آنکھیں باز آنے ہیں انہ ہی محمد دے آنکھیں باز آنے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے. میرے عزیزو جس بندے تے اے دا اثر نہیں، صدقے جاما یا نبی مرحبا. اے جڑا انہاں کہ نا سرکار کی آمد تسا کیا مرحبا، اے دا بھی ترجمہ سن لو، اے دا ترجمہ سن لو جی. اے جڑے بچے پیو نو اڑیک دینے تے باپ گھر آ جائے تے آکھن ابا جی آ گئے نے، بندے پہ ہستے نے پہ کاٹی ہے جو ہوندہ ہے. ابا جی نکل جان تے گھر چرام آ جاندہ ہے، ابا جی آ جان تے سارے جی انہوں بات پہنچتا 4 بجے ہوندہ سی، اے 3:30 ہی آ گیا. وہاں تک کنٹینر لگے نے کہ کام ہی کوئی نہیں، وہ نکلے رہے ہوں لبائے کالے تو سارے کنٹینر لگے نے. وزیر آباد میں بڑی مشکل آیا تے جے بندہ گھر پہلا آ جائے آمد ہو جائے پہلا کدی ابا جان دی. میں زہرہ دے بابے دی گل نہیں کر رہے، آجے تے میں تیرے ابے دی گل کر رہے ہیں نا. تیرا ابا ٹائم تو پہلا گھر آ جائے سارے جیاں دے منہ بن جاندے نے. بہت خوبصورت تو گھر ہے جتھے والد دی آمد تے خوشی ہوئے. اے جڑا مرحبا ہے نا اے دا میں نے شاباش، مرحبا دا میں نے کیا بات ہے، مرحبا دا میں نے کیا بات ہے. جڑا اپنے ابے دے آنتے آکھے نا کیا بات ہے ابا جی آج تے کمال کی تیجے، او دا حق ہے کہ بطول دے بابے دے آنتے مرحبا آکھے. صدقے جامعہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے بھی. بطول دے بابے دے آنتے مرحبا او آکھے، جڑا اپنے بزرگ دے آنتے مرحبا آکھے. او جڑا اپنے ابے تو تانگے بطول دے بابے نو کی سمجھے. کیوں بچے تانگنے پہ ہو تو صرف وہ آگے پوچھ دے اے کی کیتا جی، اے کی کیتا جی، اے کی کیتا. صدقے جامعہ اے کی کیتا جی، اے کی کیتا جی، اے کی کیتا جی. پہلے محمد دی زیارت تے سانو نہیں ہوئی. اے ہو سکتا ہے کہ اللہ آخری محمد نو بھیج کے وکھا چھڑے کہ پہلا کے ویندہ سی. سارے اٹھاؤ جناب. جی میں بزرگ آکے پوچھتا نا وہ سائیکل بار پچ گیا ہے، وہ کسے موٹر تے کوئی کاغذ نہیں پایا، وہ بارش بھی ہوندی ہے، وہ لیلا کسے بدہ جے، وہ یا کی کیتا جے، وہ یا کی تاں تینوں ڈر ہوندہ نا نہ ہی آوے، نہ ہی آوے. ایک تینوں میں دساں جدن آخری محمد آیا نا انہیں پوچھنا ضروری آ کی کیتا ہی، ہائے ہائے آ کی کیتا ہی تے آ کی کیتا ہی. ہون آنکھوں میرے نال مل کے آمد مصطفیٰ مہربانی. یہ دا مطلب ہے سانو خوشی ہے سرکار دے آن دی. پہلا ہے دی گل کریے یہ دے 4 شیواں موجود ہیں. نصیحت بھی موجود ہے، نصیحت بھی موجود، یہ دے وچ شفا بھی موجود، یہ دے ہدایت بھی موجود، یہ دے وچ رحمت بھی موجود. بندے چاہ دا پہلا گھٹ پرن تے آندے نے لبی وچ دارچینی بھی آئی، سواد آ گیا نا تینوں دارچینی ٹھیک ہے، وچ سونف بھی آئی، نال داندا لاچی بھی آ جے. یہ چاہ جنیاں شیواں وچ نے، جنیاں شیواں چاہ دے وچ نے تینوں وکھری وکھری دا سواد آ گیا ہے. یہ 4 شیواں جو قرآن دے وچ نے تینوں ایک دا بھی خوشبو وچوں نہیں آئے. کوئی نصیحت ہی آ جاندی،
گھر وچ شفا ہی ہو جاندی، گھر وچ رحمت ہی آ جاندی، گھر وچ ہدایت ہی آ جاندی۔ یہ چار شیواں دے مجموعے نو بھیج کے اللہ فرمایا انہوں میں نازل کیتا جے۔ میں کیا پھر ہن میلاد دی طرف آ رہا ہوں، تانوں پتہ نا وقت دے مطابق میں پڑھنا کھلا ٹائم نہیں، انہوں میں چھڑ دیاں گا ٹھیک 5 منٹ پہلے 1:15 تو چھڑاں گا تاکہ اذان ہو جائے، حرج نہ ہوئے، مسجد ہے تے او جڑی اہم گل ہے وہ اہم۔ اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے، کن سے؟ جن کے لیے قرآن آیا، جن کے لیے قرآن آیا ہے ان سے کہہ دیجئے کیا؟ اللہ فرماتا ہے بے، اے بے دا ترجمہ، اے بے دی تفسیر اے کرنے اور جدہ کام ہوئے اے امامے نو جان دے تھوڑا بہت، اے امامہ نہیں سرتے ہوندہ، انہاں دی ذمہ داری ہو رہے، ساڑھی ذمہ داری ہو رہے۔ تو اڈا کی خیال ہے پکا خراب ہو جاتا میں چڑھ جانا سٹول تے جدو میں نے پتہ ہی نہیں، تو میرا خیال ہے کاریگر کو ساتھ لینا چاہیے۔ یہ جڑے علماء ہوندے نا جی کچھ گلاں ہی نالیاں ہوندی ہیں تیرے محل یہ ڈاکٹراں دی بہادری ہے کہ بندے نو کھانسی لگی ہوئے جس دا سپیشلسٹ آندا تو ایک واری نا ہارٹ سپیشلسٹ نو چیک کرا لے، میں سینے دا علاج کرنا، اگر دل خراب ہوئے تو اتھے لے جا، ایک واری ذرا چیک کرا کے آ جا، اور رپورٹ دے گا تو اگوں میں تم دوائی دیاں۔ ڈاکٹر چا حوصلہ ہے وہ کسے ڈاکٹر الکال چھڑے، کسے مولوی چا حوصلہ نہیں، پھر مسئلہ نہ ہوندہ ہوئے تو کسے مولوی الکال چھڑے۔ میں تو صحیح گل دس دس ڈاکٹر دی بزتی نہیں ہوندی، وہ سمجھدا پہ کوئی گل نہیں جدو میں دا سپیشلسٹ ہی نہیں، ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوندے جے نا۔ تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈی کیا بات، میں نا ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوندے وہ دوجے ڈاکٹر ریفر کر دیں وہ اندر چیک کرا کے۔ اچھا پروفیسر بھی پڑھے لکھے ہوندے الجبرے دا پروفیسر کدی بھی اسلامیات دی پیریڈ سے نہیں جاندے، انہوں پتہ ہوندہ اسلامیات دا ٹیچر جائے گا۔ جننے پڑھے لکھے رہنا سوائے مولویاں تو یا پڑھے لکھے نہیں تو یا کھورے کی نے، انہاں دا نہیں دل کرتا کہ میں نو مسئلہ نہیں ہوندہ تو میں کسے وڈے مولوی الکال چھڑا، وہ سمجھتا جدو میں کسے وڈے مولوی الکال لیا نا اگوں انہیں انہوں ہی ساتھ لینا۔ تو ہاں توجہ نہیں فرمائی پہ جدو میں آکھیا قبلہ کہ انہاں کو مولوی صاحب کو ٹر جا، قبلہ کو ٹر جا، جا کے پوچھ لے تو بندے آگنے پھر ایک ہی کوئی گل نہیں، میرا خیال کال دینا چاہیے ہے تو وڈے کام نو ہاتھ نہیں پانا چاہیے۔ میں ایسے ایسے بندے پھسے ویکھے نے وڈے کام نو ہاتھ پا کے تو پھر وڈے نو مگوا کے آکھنا تسی نہ ہوندے تو میرا کاکھ نہیں سی رہنا۔ میرا خیال ہے پہلے ہی وہ کال دینا چاہیے یارا، پہلے ہی کال دیو نا، پریشان تے نہ ہو وہ کام سے۔ میرے محترم سامعین یہ جی بے وے نا بے وہ میں انہاں ٹور دینا، انہاں کو بہ کے آرام نہ سمجھ لیا جی کہ یہ بے دو باری کیوں آئی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے تمہارے لیے، ہدایت کے لیے، شفا کے لیے، رحمت کے لیے۔ یہ جب میں گلا کرنا تو بندے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بندے تو سمجھتے ہیں یہ تو آیا صرف چکن واسطے، رکھو میرے سر تے، رکھو میرے سر تے، کچہری جا کے اس کام بھی آیا ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔ قرآن میرے سامنے میں محراب کھلوتا نہ ایک قسمہ چکن واسطے اتریا جائے تے نہ چومن واسطے اتریا جائے، یہ ہدایت واسطے اترے، یہ اندر دیاں بیماریاں دی شکریہ شفا واسطے اترے۔ یارہ میلاد دا مطلب ہے کہ سرکار دی توصیف ہوئے تو کچھ نہ کوئی ساڑھے پلے بھی پہ، توڑے نہیں میرے بھی تے توڑے بھی، میں توڑے نال دا میں کوئی وکھری مخلوق نہیں۔ یہ ساڑیاں کتائیاں جنیاں میں دسنا معاشرے دیاں یہ ساڑھے گھر بھی آئے نے، دور کرن دی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر میلاد تے کچھ تے تجدید عہد ہونی چاہیے۔ ہر میلاد منان تو بعد میرا خیال ہے کہ بندے نو کم از کم ایک شے چھڑ دینی چاہیے جڑی زہرہ دے بابے نو نا پسند۔ مولا تو انہوں جزا دے دے یار، کچھ نہ کچھ تے یار اس میلاد پاک دا، اس محفل پاک دا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا، نزول رسول بھی میں پڑھنا، اسے کم ہی آیا میں یارہ پڑھنا آیا میں میلاد فکر نہیں کرنی، لیکن قرآن دے متعلق پہلے سنو۔ اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ، دو باری بے آیا ہے، بفضل اللہ، یہ آیا ہے تمہارے پاس اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، وَبِرَحْمَتِهِ بھی اور اس کی رحمت کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی رحمت
کی وجہ سے آیا ہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے۔ بندے 3-4 نے جڑے اگلی گل تے پہنچے کہ اگوں میں کیڑی آیت پڑھنا چاہنا۔ یہ قرآن اترا ہے بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ حضرات یہ اللہ کے فضل سے آیا ہے، اللہ کی رحمت سے آیا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو فضل کی وجہ سے آیا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رحمت کی وجہ سے آیا ہے۔ اور میرا رسول اللہ فرماتا ہے حبیب وبشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، وہ تو خود فضل بن کے آیا ہے۔ قرآن اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے، اور میرا نبی خود فضل کبیر بن کے آیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ رحمت للعالمین بن کے۔ میرا خیال ہے کوئی معیار بلند ہو رہا ہے جناب؟ میں پیانا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے، تو میرا نبی خود فضل کبیر ہے، اور یہ رحمت کی وجہ سے آیا ہے، اور میرا نبی خود رحمت للعالمین ہے۔ ہن دھیان نال سن لو میلاد کتھے لکھے ہے تے خوشی کتھے لکھی۔ جی میں پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے، فَبِذَالِكَ، یہی وجہ ہے، فَلْيَفْرَحُوا، میں کہہ رہا ہوں خوش ہو جاؤ۔ کیا بات ہے بھائی، خوش ہو جاؤ کس پہ؟ اس کے اترنے پر جو اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا۔ فرحت، تو ہاں لفظ سنیا ہوئے گا، فرحت، فرحت دا معنی خوشی، فرحت دا معنی قبلہ خوشی۔ اللہ فرماتا ہے فل یفرحو، بس خوش ہو جاؤ، بس خوش ہو جاؤ۔ قرآن تو اڈے میرے درمیان زامن ہے، ایک خوشی دی اجازت کون دے رہے؟ خوشی دا حکم کون دے رہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ، اور رحمت آ گئی جی، خوش ہو جاؤ، ہدایت آ گئی جی، خوش ہو جاؤ، شفا آ گئی جی، خوش ہو جاؤ، نصیحت آ گئی جی۔ اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ۔ میں کیا اللہ اس خوشی چ کنا کو فائدہ ہے؟ لو بھائی، جنی کسی نو عبادت یاد ہے ذہن چ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم اکٹھا کر چکے ہو نا، سب سے زیادہ خیر اسی خوشی میں ہے۔ صدقہ جاواں، سب سے زیادہ خیر۔ آیت دا نمبر دس دیا، کسی ویلے کسی نو ضرورت محسوس ہوئے تو مہربانی کر کے آپ بھی جا کے پڑھے۔ آیت دا نمبر 57 تے 58 سورہ مبارکہ یونس۔ اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ، آئے خوش ہو جاؤ، تو اڈے کول او قرآن آیا ہے جو رحمت کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے۔ ہن سوچو یہ جڑا قرآن فضل دی وجہ تو آیا ہے، یہ دے آن تے خوشی کریے تے یہ دے وچ بڑی خیر ہے، تے جڑا خود فضل بن کے آیا ہو، صدقہ جاواں، او دے آن تے خوشی کرانگے تے کنی کو خیر ہوئے گی۔ جڑا اللہ دے فضل دی وجہ تو آیا ہے، اے دی خوشی بچی انی خیر ہے، تے جڑا آپ ہی فضل بن کے آیا ہے، جڑا آپ ہی رحمت بن کے آیا ہے، او دے آن تے خوشی کرانگے تے کنی کو خیر ہوئے گی۔ اے دا مطلب اے بھی ذکر ہے، او بھی ذکر ہے، اے آوے تے خوش ہو جاؤ، پھر بھی خیر، تے او آوے تے زیادہ خوش ہو جاؤ، پھر بھی خیر۔ اے دا مطلب ہے میلاد النبی مناؤ، خیر ہے۔ سبحان اللہ، میلاد النبی مناؤ، خیر ہے، خیر ہے، بلکہ یہ دے وچ ہی خیر ہے، یہ دے وچ بہت بڑی خیر ہے۔ اگو جڑی بندیاں گل بنائی ہے وہ بھی سن لو، وہ کی فرماندے ہیں؟ وہ فرماندے ہیں جب صحابہ کرام نے جلوس نہیں کڈے تو تسی بہتے عاشق ہو۔ تساں سنیے گا، اے باقاعدہ بہ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جلوس کڈیا ہوئے، میلاد دا جلسہ کیتا ہوئے، کو حضرت عمر فاروق اللہ جلوس نکل کے حضرت عثمان ال گیا ہوئے، حضرت علی اللہ جلوس نکل کے حضرت ابو بکر ال گیا ہوئے، جدوں صحابہ جشن نہیں منایا، صحابہ میلاد نہیں کیتا، تے حیران ہاں کہ تسی بہتے عاشق ہو۔ اے جننے بندے آندے نا قبلہ کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، میلاد دا مطلب ہے حضور دی خوشی، یہی ہے نا؟ سامنے آل کی ترجمہ میلاد دا؟ حضور دی خوشی۔ اے جننے بندے صحابہ کرام دے متعلق گل کر دینا، انہاں میلاد کتھے منایا سی؟ انہاں میلاد، اگو میرے کو تاریخ دے حوالے پوچھنا ہے، تاریخ دے
تاریخ تو بڑی جی غلط ہے. میں پھر کہہ رہا تاریخ بڑی جی غلط ہے. 3 طریقے سن دین دی اتھارٹی دے. ایک قرآن، ایک عقل، ایک حدیث. قرآن پیٹنٹ ہے، یہ زیر زبر تبدیلی ممکن نہیں. اتھے لوگاں دا دا نہیں لگا کیونکہ قرآن باہر حال قرآن ہے. اگے سی عقل. وہ جڑی عقل ہے نا وہ بھی جتھے آؤندی ہے نا اتھے بے عقل نو 10 بندے مل جان نا بے عقل نو تے 2-3 عقل مند بھی وچ ہوندے نے. اوے بے عقل گل بابا جی کرے نا انہوں 10-12 نال مل جان گے، لیکن 1-2 بھی ہوئے گا جڑا آکھے گا نہیں بھائی نہیں یہ گل عقل نہیں مندی. بے وقوف نال بندے لگ جاندے نے. میں تانوں ایک مثال دینا. بخاری شریف، صحیح بخاری شریف دی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ زندگی جھوٹ بولے. کنی باری؟ 3 باری. اگر کوئی بندہ سو جائے مسیت تے او دا کی علاج؟ اللہ اے علاج جی یا رسول زندہ لاؤ جناب مر. میں یاد آیا میں اپنے دادا جی نال جاندا سا مسجد جمعہ پڑھن. اتھے وڈیرے بندے انج بیٹھے ہوندے سن جڑے پکھا بھی آپ چلتے ہیں ستے بھی آپ ہی ہوندے. وہ مینوں سمجھ نہیں سی آندی بھی جڑا بندہ انج نہیں کردا ہے پکھا بھی نال مٹھا ہی ہو جاندا ہے. میں ان اکھاں نال ویکھیا جے میں مسجد تے جھوٹ تو نہیں بول رہا کھلو. یعنی وڈیرے بندے اس بارے لائٹ شیڈ کو نہیں سنتی تھی وہ پرالی تھلے ہوندی سی. اور کوئی پچھلا بندہ بھی ہے کہ سارے کل پرسوں ہی پیدا ہوئے. میں پہنا پرالی ہوندی سی مسجداں دے وچ پائی کٹڑ جا پایا ہوندا سی تے اتھے بہ کے بندے پکھا چلدے ہیں گرمی چ. وہ پھر انج کر کے نا پہلا تے انج کر کے چلتے ہوندے انج بندے تقریر تے ہولی ہولی ہولی. وہ جدو ڈنڈی بجدی سی نک تے ادوں آندے سن نعرہ تکبیر. اج مینوں بڑے چیر بعد گل یاد آئی پہ ستے ہو نے تے نعرہ تساں مارا ٹھیک ہو. لو جی وہ بھی جاگ گئے نے. میرے کو ٹائم بہت تھوڑا بچتا پیا. میرے محترم سامعین یہ جڑا صحابہ کرام دا ہاں میں عرض کر رہا سبھی عقل بھی تو کچھ ہے نا. عقل نال بھی بندہ کچھ تے کم لوے نا یارو. کئی تے بندے نو بے عقل نہیں ہونا جو ہو جانا چاہیے. مینوں یہ فرماؤ بندہ ایک باری نلکے نو انج کرے آنج اور سیدھی تھلے ہی جا بجے تے پانی دا قطرہ بھی نہ ہوئے. سمجھ آؤندی ہے نا بوکی کوئی نہیں بولو. تو پھر بندہ بالٹی لین ٹر جا کے میں اتوں ہی بھرنی. یارا عقل کو کچھ تے کام بندہ لے سکتا. پڑھیا لکھا نہیں بھی بندہ ہوندا عقل کو تے کام بندہ لیندا ہی. عقل تے ان پڑھ بھی ہوندی ہے پڑھے لکھے بھی ہوندی. یہ بخاری شریف دی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے زندگی 3 مرتبہ جھوٹ بولیا. علامہ فخر الدین رازی نے ایک گل لکھی ہے اس حدیث دے تھلے. وہ فرماتے ہیں ہم حدیث کا انکار تو نہیں کرتے، حدیث تو رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، مگر کیا کریں کہ اگر اس حدیث کو حدیث مان جائیں تو نبوت پہ جھوٹ صادر آتا ہے. تھوڑی کیا بات ہے یار. ان پڑھ بندہ اتنے بھاوا اتنا گل کرنا. وہ آندہ اس طرح نبوت پہ جھوٹ صادر آتا ہے لہذا ہم یہ کہیں گے کہ راوی جھوٹ بول سکتا ہے نبوت جھوٹ نہیں. بھئی راوی تو جھوٹ بول سکتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے. نبی نے جی نہیں فرمایا. یہ مطلب ہے عقل کو تو کم بندے کو لینا چاہیے. میں دسنا تیسرا طریقہ یہ سی کہ حدیث دا ایتھے دا لگا بندیاں دا. میں پہنا ایتھے دا لگا بندیاں دا. قرآن تے بھی نہیں لگا وہ قرآن ہے. عقل تے بھی نہیں لگا کوئی نہ کوئی بندہ بول پیندا ہے. کوئی نہ کوئی بندہ بول پیندا پہ جو ہو نہیں سکتا. اگر کسی تاریخ یا حدیث دی کتاب یہ لکھیا ہوئے کہ محمد لکھنا پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہاں عقل مند منتا ہی نہیں. ہاں 100 باری لکھیا ہوئے عقل مند نہیں منتا کہ بندہ پوچھے کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے تو لکھنا پڑھنا لوگا کتوں سکھیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ کتاب و حکمت دے معلم پڑھ کے آئے نے. عقل بھی تو کچھ ہوندی ہے نا. لو عقل دی گل سن لو. ایک بندے نو میں کہا وڈیرے ہی سن میں کہا یہ فرماؤ کہ نبی پاک لکھنا پڑھنا جانتے سن؟ اے نہیں. تو میں خط کدے کو لکھواندے سن؟ اے صحابہ کو. صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میں کہ مثلا کیڑے صحابی تو یاد نے کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں صلح حدیبیہ لکھی سی وہ پڑھنا بھی جانتے سن تو لکھنا بھی جانتے سن تو میں کہ وہ کتوں سکھ گئے سن کہنے لگا انہوں نے سکھن دی کیڑی لوڑ سی وہ سونے دی زبان نہیں سن چوس دے رہے تہاڈی کیا بات ہے سبحان اللہ آخر بندے چکل ہوئے تو ایک بار کیوں نہ پوچھے جدے لوا پہ دہن اتنی تاثیر ہے اور خود ان پڑھ کیسے ہو جائے اور یار کوئی عقل نال بھی تو بہت شکریہ بابا جی عقل نال تو بندے نو گل سوچنی چاہیے تیسری گل میں کر رہا عقل ایک قرآن تو پیش نہیں گئی ایک عقل تو بھی پیش نہیں گئی تیجا ایک گل سی کہ انہاں فرمایا حضور نے فرمایا ایتھے بندے مک جاندے نے کہ حضور نے فرمایا ہوئے تو اسی کی کریں حضور اس قسم دیاں حدیثاں کڑیاں گئیاں نے شبلی نمانی لکھ دے سیرت النبی کہ حدیث نعوذ باللہ بنائی گئی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جیڑا وقت دا حاکم ہوئے وہ کچھ کرے انہوں آکھنا کوئی نہیں سن لو بھائی سن لو جیڑا وقت دا حاکم ہوئے وہ کچھ کرے انہوں آکھنا کوئی نہیں تو پھر مہنگائی تو چاہ چاہ کیوں پہ کر دے ہو جدو جو مرضی کرے اچھا ساری پی ڈی ایم باہر آئی ہے مہنگائی دی وجہ تو سعادت دے اندر آن دی وجہ تو ساری تحریک لبیک باہر آئی ہے اور جو کردہ ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے جنہیں نکلے نے حدیث دے منکر نے بولو بولو اگر حضور نے فرمایا ہو پہ وقت دے حاکم نو علماء کرام ایک عالم نے لکھے ہے دراصل یہ حدیث بنائی ہی یزید کو بچانے کے لیے تو غور فرمایا یہ باقاعدہ بنائی گئی ہے تاکہ یزید جیسا بھی جو مرضی کرے حضور دا فرمان ہے حضور دا نہیں ہے فرمان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نو لوگاں آ کے پوچھیا کہ سنے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بیبیاں بندے رون کھلو کے مردے تھے تے مردے تے پہار ہوندہ ہے بی بی فرمایا غلط ہے مردے تے کھلو کے بندے رون تے مردے تے پہار کیوں انہاں کہ بی بی نبی نے فرمایا ہے ہائے ہائے بی بی فرماتے ہیں نبی قرآن کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے ہائے ہائے نبی کے منہ سے قرآن نکلتا ہے قرآن کی مخالفت نہیں نکلتی بی بی نے ایک آیت پڑھی ہے بی بی نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر بندہ اپنا حساب دے گا جب حساب ہی ہر بندہ اپنا دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے مر کوئی رہا ہے رو کوئی رہا ہے اور حساب کوئی دے رہا ہے یہ مطلب ہے یا قرآن نال مسئلہ حل ہونا جی سال اٹھاؤ جی عقل نہ ہونا جی آج یہ لوگ آخر نا فلانی حدیث ہے صحابہ میں نے پتا اس میلاد نو صحابہ کرام تے کیوں پائے جیڑا بندہ آندہ نا صحابہ کرام نے حضور دی خوشی نہیں کیتی وہ صحابہ دا گستاخ ہے وہ صحابہ دی توہین کر رہے توہین میں تو انہوں دلیل دینا مسجد کھلو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے یہ مومنوں کے لیے آج جنہیں آج کل مومن بنے نے میرے ورگے تک تو اڈے ورگے یہ جدو یا ایو اللہ سینہ آمانو کہہ کے اللہ کو قامت دستا سی کہ مومنوں کرو سب تو پہلا بیگو والے والے کرتے سن سب تو پہلا صحابی کرتے سن ایک کوئی تساں اس لئے سبحان اللہ کے باقیانو منا کے جہاں گا میں نماز پڑھن تو فاظ پھیر پڑھا جدو اللہ فرماندہ سی نا مومنوں نماز پڑھو جڑے مومن پڑھتے سان انہوں صحابہ آندے جدو اللہ فرمانا روزے رکھو جنہاں سب تو پہلا مومنہ رکھے نے انہوں صحابہ آندے جدو اللہ فرمانا زکاة ادا کرو جنہاں سب تو پہلے اپنے مال چو زکاة ادا کیتی ہے انہوں صحابہ آندے جدو اللہ نے فرمایا مومنوں حج کرو جنہاں سب تو پہلے حضور نال حج کیتا ہے بولو یار کی ہو گیا جو انہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں جدو سب تو پہلا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما
ہوں تساں دسنا ہے سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ اپنے منہ چو آکھو یار صحابہ نے، صحابہ کرام نے. تے اللہ فرماتا ہے وسلموا تسلیما، تے جدے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. پھر سب تو پہلا تسلیم کنے کیتا درود والے نے؟ صحابہ نے. اچھا اللہ کے مومنوں درود پڑھو تے صحابہ پڑھن، اللہ کے مومنوں تسلیم کرو تے صحابہ تسلیم کرن، اللہ کے مومنوں نماز پڑھو صحابہ پڑھن، اللہ کے مومنوں روزہ رکھو تے صحابہ رکھن، اللہ فرمائے مومنوں زکات دیو تے صحابہ دین، اللہ فرمائے مومنوں حج کرو تو صحابہ حج کرن، اللہ فرمائے مومنوں خوش ہو جاؤ تے صحابہ خوش نہ ہون. شاباش تیرے جمن دے شاہ توہین کیتی ہے صحابہ دی. تہاڈی کیا بات ہے جی؟ تساں ایڈا اچھا سماعت فرمایا. میں پہنا توہین کیتی ہے صحابہ دی. جڑا بندہ آندا صحابہ نے خوشی نہیں منائی تھی اس بیوقوف کو صحابہ کے ایمان پہ شک ہے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے حکم کو پورا صحابہ کرتے تھے. جہاں ناراض ہوں ہو جائے، میرا اپنا بھی کو ہوں تے ہو جائے. سب تو پہلا قرآن تے حکم نو مننے ہی صحابہ کرام نے. تے جنہوں وچوں سوڑ پڑی یہ بھی آل رسول دی تو گل کیوں نہیں کرتا؟ اوہ آل رسول تے منواندے سن نا. اوہ اللہ دیو بندے ہو، اوہ آل رسول تے اتے درود ہے نا، پڑھ دے تے صحابہ سن نا. ایک باری درود پڑھو مسجد اچ پہ، اللہم صلی علی محمد. منو اس مسجد دے تقدس دی قسم ہے، لوڑ کوئی نہیں قرآن سامنے میں، صحابہ بھی انجی درود پڑھ دے سے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے. پوری دنیا دی یہ کتب چ لکھے ہے کہ جیڑے ویلے حکم آیا نا جی، حکم آیا ہے کہ درود پڑھو تو نبی پاک نے درود دسیا تمام کتابہ چ لکھے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہون پتہ لگ گئی نماز وچ اللہ نے اس درود نو رکھ کے دسیا ہے کہ جنہاں نو نبی چھڑ کے گیا ہے اور نبی دی آل ہے، جنہاں دے وچ آیا وہ ابراہیم دی آل. تساں غور نہیں فرمایا؟ میں اتھے ہی بکا دینا. جنہاں بندے صحابہ کرام تے پا چھڑیا نا کہ انہاں میلاد نہیں منایا، انہاں توہین کیتی ہے صحابہ دی. اور خوشی کرنی سب تو پہلے صحابہ سی. اگلی رہ گئی گل ہے میں تینوں وچوں جاننا، جویں پیپاں والے نو جانتے، دودھیاں نو جانتے، تے مولوی میں تینوں اندروں جاننا. اندر تیرے گل ہے کہ میلاد والی گل صحابہ دے پا چھڑو، صحابہ دے پا چھڑو تاکہ انہاں دا پتہ نہ لگے جنہاں دی گود وچ میلاد ہویا سی. یار سب تو پہلی خوشی تے اس دور دے مومنہ کرنی سی نا. اے جڑا سامنے آل میلاد ہو رہا ہے آج کی ہے ربیع الاول دی 16 آج ہو رہا ہے نا. آج جڑا آج ہو رہا ہے پھر آج ہی ہو رہا ہے، اس مسجد وچ آج ہی ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، ایڑا وقت جا رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے. اللہ دیو بندیو جس وقت رسول آئے سن نا نازل ہوئے سن ادوں بھی مومن آئے سن. نام ہے قرآن پڑھ دینا. اللہ فرمانتا ہے یا سورہ مبارکہ آل عمران، خالق فرمانتا ہے اے میرے حبیب اس میں لوگوں کو کہہ دے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان کیا اوپر مومنوں کے، اللہ نے احسان کیا اوپر مومنوں کے. کب؟ از بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول کو بھیجا، جب بھیجا، جب میں یہاں پہنچا. قبلہ پڑھ رہے تھے، جڑا ہونا آئے گا ہونو نہیں. وہ آکھے گا جب میں آیا تو علی ناصر پڑھ رہا تھا. یہ دا مطلب ہے جڑا ادو آیا او دا جب ہو رہے، جڑا ہونا آئے گا او دا جب ہو رہے تے جڑا پچھلے ٹائم آئے او دا جب ککھ بھی نہ. وہ دا جب میں پہنچا لوگ جا چکے تھے. یہ دا مطلب ہے ہر جب دا وقت اپنا ہے. جب میں پہنچا وہ پڑھ رہے تھے، جب میں پہنچا یہ پڑھ رہا تھا،
جب میں پہنچا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا، جب میں پہنچا اذان ہو رہی تھی، جب میں پہنچا نماز ہو رہی تھی. یہ مطلب ہر جب دا ایک وقت اپنا ہے. میں ہوں مسجد کھلو کے کہہ رہا حضور جب میں یہاں پہنچا یہاں مومن موجود تھے. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے نبی کو بھیجا مومن موجود تھے اور ہم نے ان مومنوں پر احسان کیا. کون سا نو مومن؟ دو قسم دے مومن نے. پہلی قسم انہاں مومنہ دیئے. لو جی 1 منٹ باقی ہے، 2-3 منٹ اور لینا. پہلی قسم انہاں مومنہ دیئے جنہاں نو نبی آ کے مومن کیتا ہے. بولو بولو. اور جڑے میں اگے پہ پڑھتا سا جڑے آ کے مومن کیتے ہیں، آ کے جڑے آندے نا صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا، وہ انہاں مومنہ نو جاندے نے جڑے نبی نے آ کے کیتے ہیں، ہے نا. جڑے نبی آ کے مومن کرتے ہیں وہ کمال دے مومن نے. یہ 14 بندے بدر شہید ہوئے نے جنہاں نبی دی جتی تو جان قربان کر چھڑی. چھوٹے مومن سان 70 بندے احد شہید ہوئے نے، 20 بندے خیبر شہید ہوئے نے. اے بڑے بڑے مومنین اور انصاران تے نبی دے جان نثار. یہ مطلب ہے بڑے بڑے مومن سن جڑے نبی نے آ کے کیتے نے. جڑے نبی آ کے مومن کرے اور نے جنہاں دی گود جائے. کیا بات ہے؟ وہ اور نے. ہاں ایک گل پکی ہے، جن کو نبی آ کے مومن کرے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. جن کی گود میں آئے ان کو علیہ السلام. سبحان اللہ. علیہ السلام دی گود چ رسول دا میلاد ہوئے. لو جناب علی آخری گل کرنا. کئی بندے اولاد تو پریشان نے، کئی ابے تو پریشان. میں ثبوت دینا. حضرت نوح اتلے نسب تو پریشان نہیں سن، پتر تو پریشان سن. پہ ساڑھے چو انج دا نہیں سی ہونا چاہیے. جویں ابا ڈاکٹر ہوئے، دادا کسے دور چ برگیڈیئر ہوئے، چاچا بینک مینیجر ہوئے تے کوئی منڈا چرس پین لگ پہ، وہ سارے آندے نے ساڑھے بچتے انج دا آگے کوئی نہیں. یہ مطلب ہے وہ اتوں پریشان نہیں. بولو جلدی بولو چھڑنے لگا تھلیوں پریشان. کئی بندے ایسے نے جڑے 5 وقت دے نمازی نے، روزہ قضا نہیں کردے تے دادا پردادا انہاں دا چور رہا ہوئے. وہ نماز پڑھ کے نکلتا تو لوگ کی آندے روندہ نماز نو سارے علاقے دیا مجھا ہے جے دادے کو لب دی. وہ دادے تو پریشان ہوندہ پہ بزرگوں کی کر گئے ہو، میری نماز بھی لے گیا خیر ہے نا. یہ مطلب ہے کوئی اتلے نسب تو پریشان ہے، کوئی تھلڑے نسب تو پریشان ہے. واہ میرا رسول، کائنات تے تیرے جیسی ہستی آئی کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرا اشارہ پہ بندے ہو یار، اشارہ دیکھو. کچھ اتوں پریشان نے، کوئی تھلے نسب تو پریشان ہے. نوح تھلے پریشان نے کہ میرے لیے اجدہ نہیں سی ہونا چاہیے تے کئی بندے مسلمان ہو کے پریشان سن کہ ساڈا دادا اجدہ کیوں سی. ہن میرا اشارہ ویکھنا مہربانی کرنا. یا نبی تیرے کمال تو صدقے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تیری جتی تو کائنات واردے ہیں. تینوں اتوں ویکھیے پھر بھی درود آلے نے، تینوں تھلوں ویکھیے پھر بھی درود. وما علینا